السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ کے سامنے نماز کے مکمل طور طریقے بتانے والا ہوں۔ ویسے ہم سب کو اکثر یہ معلوم ہے کہ نماز میں کتنے ارکان ہیں، کتنے اسٹیپس ہیں، مثلا رکوع کرنا، سجود کرنا، تشہد میں بیٹھنا، تورک کرنا، یہ سب تو معلوم ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ، لیکن ان کو ادا کیسے کرنا ہے، ان کا سسٹم کیا ہے؟ کیونکہ آپ بسا اوقات دیکھیے گا کہ لوگ کچھ کچھ غلطیاں کرتے ہیں، جیسے رفع دین کرنے میں اونچائی نیچائی کا کوئی خیال نہیں، پھیلا کے جو مرضی آئے کرتے ہیں، نیت باندھنے میں گڑبڑی، رکوع کرنے میں، سجود میں، تورک کرنے میں، تو اس طرح کے کچھ غلطیاں انسان کرتے ہیں۔ تو میں نے انہی غلطیوں کو نوٹ کر کے میں نے سوچا کیوں نہ ایک ویڈیو بنایا جائے اور اس میں ان ساری غلطیوں کو شمار کر کے عوام کو بتایا جائے۔ شاید جن کو پتہ نہیں ہے، جو غلطیاں ایکچولی کرتے تھے یا ابھی بھی کر رہے ہیں، شاید ان کے لیے فائدہ ہو جائے، ہے نا؟ تو اس لیے میں نے یہ ویڈیو خاص طور پر بنایا۔ تو چلیے ہم نماز کو شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے آپ قضاء حاجت سے فری ہو کے اچھی طریقے سے وضو بنائیے، پھر مسجد میں آئیے اور سیدھا قبلہ رخ ہو کے کھڑے ہو جائیے۔ اس کے بعد تکبیر یعنی اللہ اکبر کہہ کے آپ کو نیت باندھنا ہے۔ تو اب یہ تکبیر کہہ کے جو رفع دین کرنا ہے، تو یہ رفع دین آپ دو طرح سے کر سکتے ہیں۔ پہلا، یا تو آپ کندھوں تک اٹھائیے یا پھر کانوں تک، لیکن کچھ علماء کا قول ہے کہ صرف کانوں تک اٹھانا چاہیے، کوئی کہتے ہیں صرف کندھوں تک اٹھانا چاہیے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، دونوں طرح سے جائز ہے، آپ چاہے کانوں تک اٹھائیے یا پھر کندھوں تک اٹھائیے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے رفع دین کر لیا، اب ہمیں نیت باندھنی ہے۔ اب یہ نیت جو باندھنی ہے، یہ بھی تین طریقے سے باندھ سکتے ہیں آپ۔ پہلا، یہ ہتھیلی کے اوپر، دوسرا ہتھیلی ایسے، ٹھیک ہے؟ یہ پہلا طریقہ۔ دوسرا، یہ جو کلائی ہے نا، یہ دوسرے ہاتھ کے کلائی ایسے اٹیچ کر کے، یہ تین انگلی اوپر میں ایسے رکھ کے، یہ والا نیچے جھلا کے ایسے آپ پکڑ کے نیت باندھ سکتے ہیں۔ یہ ہو گیا دوسرا طریقہ، ٹھیک ہے؟ ابھی تیسرا کیا ہے، یہ تینوں انگلی کوہنی کے اوپر رکھ کے، یہ والا نیچے رکھ کے ایسے کس کے پکڑ کے آپ نیت باندھیے۔ ہو گیا تینوں طریقہ، ان تینوں میں سے کوئی سے بھی آپ باندھ سکتے ہیں، اور سینے میں باندھنا ہے۔ اب یہاں پہ ایک قول پایا گیا ہے بہت سارے علماء کا کہ مرد حضرات کے لیے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا ہے اور عورتوں کے لیے سینے میں۔ تو دیکھیے اس سلسلے میں سب سے صحیح اور راجح جو حدیث ہے، بالکل صحیح حدیث، تو وہ یہ ہے کہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو، دونوں کو سینے پہ باندھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ راجح قول ہے، لہٰذا آپ سینے میں ہاتھ باندھیے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ دعا وغیرہ پڑھیے۔ اس کے بعد آپ کو رکوع میں جانا ہے، پھر اللہ اکبر تکبیر کہہ کے آپ کو رکوع میں جانا ہے۔ اب رکوع میں جو جانا ہے، تو آپ کا جو کمر ہے نا، وہ کمر کے حساب سے پیٹھ اور سر بالکل لیول ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ پیٹھ اونچا سر نیچا، یا پھر پیٹھ بالکل نیچا سر اونچا، یعنی ٹول مٹول نہیں ہونا چاہیے، بالکل لیول۔ اور اپنے گھٹنوں کو دونوں ہتھیلیوں سے کس کے پکڑ کے رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہاتھ کو، یہ جو کوہنی ہے نا، اس کو گیپ رکھنا ہے، یہ نہیں کہ سٹا دے پیٹھ میں، ایسا نہیں ہے۔ آپ اس فوٹو کو دیکھیے، میں نے اگزامپل کے لیے فوٹو دیا ہوں، اس فوٹو میں دیکھیے کس طرح ان کا سر اور پیٹھ بالکل لیول ہے، اور ان کا جو کوہنی ہے، دونوں کوہنی کے بیچ میں گیپ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور کس کے پکڑا ہوا ہے۔ تو بالکل اسی طرح آپ کو رکوع کرنا ہے، اور رکوع کے دوران اپنی نگاہیں سجود کی طرف رکھنا ہے، سجدے کی جگہ میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہو گیا آپ کا رکوع۔ اب دعا وغیرہ پڑھ لیے، پھر آپ اٹھیے، پھر رفع دین کریے، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے، پھر دعا وغیرہ پڑھ کے اب آپ کو سجود میں جانا ہے۔ تو سجود میں جو جانا ہے، آپ کھڑے سے جب نیچے جائیں گے، ڈاؤن ہوں گے، تو سب سے پہلے آپ زمین پہ ہتھیلی کو رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ کچھ علماء کا قول ہے کہ یہاں پہ گھٹنا پہلے رکھنا چاہیے۔ تو اسی میں بھی راجح اور جو بہتر صحیح حدیث ہے وہ ہے کہ آپ کو پہلے ہتھیلی رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، ہتھیلی رکھ دیے، اب ہم سجود میں چلے گئے۔ تو دیکھیے حدیث میں آتا ہے کہ سجدہ جب کریں تو انسان کے 7 اعضاء زمین پہ ٹچ ہونا لازم ہے۔ ایک پیشانی، ناک، دونوں ہتھیلی، دونوں پیر کے گھٹنے اور پیر کے پنجے، ٹھیک ہے؟ تو پیر کی جو انگلیاں ہیں نا، وہ اس کو ٹیڑھا کر کے قبلہ رخ کی طرف ٹیڑھا کر کے بالکل قبلہ رخ کر کے رکھیے، ٹھیک ہے؟ اور ہمارا جو ہتھیلی ہونا چاہیے وہ بالکل کانوں، یہ کان ہے نا، ان کے برابر میں رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور جو ہمارا کوہنی ہے نا، یہ ہلکا سا پھیلا ہو اور ران سے بالکل جدا ہونا چاہیے، یعنی ران اور کوہنی کے بیچ میں گیپ ہونا چاہیے، تھوڑا سا ڈسٹینس گیپ ہونا چاہیے، اور بالکل بہت پھیلا کے نہیں رکھنا ہے، ہلکا سا پھیلانا ہے۔ حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تھے تو ہاتھ جو کوہنی ہے یہ ران سے جدا رکھتے تھے، اور اتنا جدا رکھتے تھے کہ جو بغل کے سفید ہی نظر آتے تھے۔ تو ہمیں بھی جو سجدہ کرنا ہے وہ بالکل گیپ رکھنا ہے، تاکہ ایک بکری کا بچہ بھی اگر نکلنا چاہے تو نکل سکتا ہے۔ اور بالکل پیٹھ اونچا نیچا ایسا نہیں، بالکل لیول ہونا چاہیے، اور اپنے پیر کی جو ایڑیا ہے نا اس کو ایسے سٹا کے رکھیے،
आप ये फ़ोटो में देखिए, फ़ोटो में आपको दिख रहा होगा कि इनके पीठ सर बिल्कुल लेवल है। इनके एड़िया के भी फ़ोटो देखिए, एड़िया में बिल्कुल मिला हुआ है और उंगलियों के रुख किबला तरफ है। किस तरह इनके कोहनी अपने रान से जुदा हैं, उनके बीच में बिल्कुल गैप दिख रहा है और बिल्कुल हाथ अपने कानों के बराबर हैं, इत्मीनान से सजदा कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें और आपको भी इसी तरह से इत्मीनान से सजदा करना है। ठीक है, ये हो गया आपका सजदा। फिर आप उठिए, दुआ वगैरह पढ़ने के बाद उठिए, थोड़ा सख्ता कीजिए, 2 सजदे के दरमियान का दुआ पढ़िए, उसके बाद फिर आप सजदा कीजिए, फिर उसके बाद जो बाकी की रकात है वो पूरी कीजिए। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप नमाज मुकम्मल हो गया आपका, मसलन आप इधर पढ़ते हैं तो यहाँ पे मुकम्मल होता है, लेकिन अगर आपको दूसरी रकात के लिए या फिर बाकी नमाज़ें पढ़नी है तो आपको उठना होगा। तो अगर आपकी नमाज ख़त्म हो गई, यानी इसी रकात से ख़त्म हो गई, तो अब यहाँ पे क्या करना है, आपको तवरुक करना है। यानी हमारा आखिरी रकात में सुजूद के बाद हमें तवरुक करना है। तवरुक कैसे करना है? तो तवरुक करने के लिए क्या करना है, हमारा जो बायां पैर है ना उसको नीचे की तरफ से बाहर निकालना है और दाएं पैर को मोड़ के किबला की रुख की तरफ ऐसे खड़े करके रखना है। ठीक है, आप इस फोटो में देखिए कैसे इनका बायां पैर नीचे से निकला हुआ है और दायां पैर ऐसे खड़ा है, तो इसको तवरुक कहते हैं। ये आखिरी रकात में करना है आपको। उसके बाद अपने दोनों हथेली रान के ऊपर रखिए और जो उंगली हिलाने का हरकत है ना वो 2 तरीके से आप बना सकते हैं। एक, ये जो बीच वाली उंगली है ऐसे पकड़ के हल्का बना लीजिए और ऐसे हिलाइए, या फिर ये जो 53 का गिरा है ना, यानी इसमें हम तस्बीह गिनते हैं तो 1 2 3 गिनते हैं ना, तो ये तीसरे स्थान पे इस वाली उंगली को ऐसे रखना है और ऐसे हिलाते रहना है। और याद रखिए इन उंगलियां हिलाते रहना है। बहुत सारे लोग को आप कहते सुनेंगे कि सिर्फ जब अल्लाह का नाम ला इलाहा इल्लल्लाह तब ऐसे उंगली ऊंचा करना चाहिए शहादत के लिए। ऐसी कोई बात नहीं है, हदीस में मौजूद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे उंगलियों को हिलाते रहते थे। ठीक है, ये बेहतर कौल है। और उंगलियां हरकत करने के समय आपकी जो निगाह है वो या तो आप उंगली की तरफ देखिए और हिलाइए या फिर सजदे की जगह में रखिए। ठीक है, उसके बाद आप सलाम फेर दीजिए। पहले आप दाएं तरफ सलाम फेरिए अस्सलाम वालेकुम, फिर बाएं तरफ अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, तो इसी तरह से आपका नमाज मुकम्मल होता है। बाकी हर एक नमाज आप इसी तरह से पढ़िए। और मैंने जितने भी तरीके बताए ये बिल्कुल सही हदीस से साबित है, यानी सल्लू कमा रअयतुमुनी उसल्ली, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमाया बिल्कुल उसी के बिल्कुल फॉलोअप में है। लिहाजा इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सारी स्टेप को बराबर समझ गए होंगे। इसके मुतालिक मैंने एक और वीडियो बनाया है जिसमें दुआ वगैरह, कहाँ कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए, इनके सारी डिटेल्स मैंने एक दूसरे वीडियो में बनाया। इस वीडियो में मैं मेंशन नहीं किया क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप मेरी दूसरे वीडियोस भी वहाँ जाके देख सकते हैं। लिहाजा मैं यहीं से अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सही तरीके से नमाज अदा करने की तौफीक दे। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।